ہم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان ایسا احسان کہ جس پر اللہ کو بھی ناز ہے. ہوتا نا بعض مرتبہ کسی کو دیتے رہتے کرتے رہتے لیکن ہم کبھی گناتے نہیں. لیکن گنانے کا ٹائم آئے تو کون سا احسان گنائیں گے جسے اپن بھی بڑا سمجھیں. اسی لیے 5-10 روپے دیے تو وہ تھوڑی گنائیں گے اپن کہ میں تجھے 5 روپے دیے. لیکن جو بڑا ایک دم تو ایسا کون سا احسان ہے کہ جس پر اللہ کو بھی ناز ہے کہ جب بندوں پر احسان گنانے کا ٹائم آیا. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں نعمتوں کا ذکر کیا لیکن احسان نہیں جتلایا. ہاں ایک نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتلایا کہ اللہ کو بھی ناز ہے وہ نعمت. وہ نعمت کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ احسان جتلاتے ہیں کہ تمہیں اس نے اپنا نبی دیا ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انہیں خاتم بنایا. خاتم کس کو بولتے ہیں؟ کہ مہر کہ جو میرا نبی کرے گا اب وہ مہر لگ گئی قیامت تک اس میں کوئی بدنامی نہیں. ختم نبوت کا مطلب صرف قادیانی نہیں ہے دیکھ کے وہاں بات کرتے ہیں وہ نہیں. ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ اب آخری بات تھی. اب اس کے بعد کوئی نئی بات قیامت تک نہیں آئے گی. جو آپ نے عمل کیا وہی عمل اب آخری. آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا تو اب یہی عمل قیامت تک کے لیے جاری. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ تھا. ختم. بس ہمارے نبی نے جو کہا وہ فائنل, جو کیا وہ فائنل. بس نقش قدر نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اس لیے اب اگر نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی دوسرے طریقے سے جنت میں انٹری لینا چاہتا ہو تو اب نہیں ہو سکتا. اب سب دروازے بند. بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہما بس کر بہو نہ رسیدی تمام بولا کیا. جو تمہارا عمل اللہ کے نبی کے عمل سے میل کھایا وہی عمل ہے ورنہ وہ ابو لہب کا طریقہ ہے. یہ ہے بنیاد. اب اللہ کے نبی نے ہم کو کیا طریقہ دیا دیکھو. اب احسان سمجھو اللہ کو کتنا بڑا احسان تھا اللہ کا. اگر ہم 6 صدی عیسوی کا جائزہ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل علم ہے میں جو ہمارے کالج کے یونیورسٹی کے بڑے ہوئے بچے ہیں ان سے کہوں گا آپ 6 صدی عیسوی you must read the history of the 6th century. The 6th century was the darkest phase of the history. دنیا کی تاریخ ترین دور اگر کوئی تھا تو وہ 6 صدی کیا تھا. اس میں تاریخ میں نہیں جاؤں. آپ رومن امپائر کو دیکھیے اس وقت رومن سیویلائزیشن کو. آپ ایجپشن کو دیکھیے مصریوں کو. اس وقت پرشین امپائر کس حال میں تھی ہندوستانی کس حال میں تھے. ہمارا حال اتنا خراب ہوا تھا کہ ہماری کوئی ڈگنیٹی نہیں تھی. انسان کی کوئی عزت نہیں تھی. انسان کدھر بھی سر مارتا تھا کسی کے بھی سامنے سر جھکاتا تھا. سانپ سے ڈر لگا اس کے سامنے ہاتھ جوڑا اس کے سامنے سر جھکا دیا. ندی سے فائدہ ہوا اس کے سامنے سر جھکا دیا. درخت سے فائدہ اس کے سامنے سر جھکا دیا. یعنی اپنی کوئی عزت ہے کہ نہیں اپنا بھی کچھ وقار ہے یا نہیں کچھ بھی نہیں تھا. ہر ایک چیز کے سامنے سر جھکا. اتنا جھکاتے 33 کروڑ خدا کو ماننے لگے. ہاں ہندوستان کی جو یہاں کی جو نام مسلم ہے کتنے خداؤں کو مانتے ہیں 30 کروڑ خدا کو مانتے ہیں. 330 بلین آف گاڈ
پھر عبادت کرنے والے اپنے کئی بچے آپ تو کچھ معبود نہیں کرتے کہ کب معبود کرتے. تو انسان کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ شرم گاہوں کی پوجا. تو اپنی کوئی عزت ہے کیا نہیں؟ یہ عزت ہے. اچھا اتنا ہو گئے تھے عرب لوگ کو کہ کتاب الاصناف بول کر خودوں کے اوپر ہے کہ رستے میں سفر کرتے کرتے اتنا بت پوجا ہو گئی تھی کہ آٹا سے بت بنا لیتے تھے. اگلے منزل پہ کھانے پوچھنے جا تو وہ جا کے کھا جاتے. پھر 3 پتھر جب چولہا بنانے کا 3 پتھر سے 4 پتھر ڈھونڈ کے لاتے تھے، اس میں سے دیکھتے تھے خوبصورت کون سا ہے، ہاں یہ ہے، چلو اس کو ایک طرف کرو، اس کی پوجا کرو. یہاں تک کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو حنیفہ، ایک سال کھجور ہوتا ہے، راس اچھی، انہوں نے کھجور کا بت بنا لیا. سال بھر پوچھتے رہے، اگلے سال شارٹیج ہوا کھجور، تو وہ پورا بت بت کھا رہے. تو اس وقت کے شاعروں نے ان کا مذاق اڑایا، اگر بنو حنیفہ ربا کہ بنو حنیفہ تو اپنے رب کو کھا گئے. تو کوئی ڈگنیٹی نہیں. اچھا پھر دوسری چیز، عورتوں کی کیا عزت تھی آپ دیکھو. انگلینڈ کے اندر ابھی پچھلی صدی تک یہ بحث چلتی تھی کہ عورت انسان کی ہے کیا. آج جو انگریز اتنا بولتے نا کہ عورتوں کا حق، عورتوں کا حق، اگر ہسٹری کا ان کا حساب لو ذرا، پچھلی صدی تک ان کے یہاں عورت کو انسان بھی ہے کیا نہیں اس پہ بحث ہوتی تھی. پراپرٹی کا حق نہیں تھا، مرد جتنے چاہے عورتیں رکھتا ہے، کوئی اس کے اپر لمٹ نہیں تھی، جتنے چاہے عورتوں سے کھیل کرے، ان کا کوئی ادھیکار نہیں تھا. ہمارے ملک میں عورت جو ہے نا غلامی کی زندگی سے بھی بدتر زندگی تھی. جب شادی ہوتی تھی تو سمجھتے تھے کہ اس کا باپ سے رشتہ کٹ گیا، ابھی نے باپ کی نہیں، دہلیز انگلی تو ختم اس کا. شوہر مرا تو عورت کے لیے بہتر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی ستی کی جائے. ستی کا مطلب ہوتا ہے، اپنے یہاں قانون بنا ہوا ہے، ابھی ہم آئیں گے آگے. ستی کا مطلب یہ 1987 میں، ابھی 1987 کی بات کر رہا ہوں. آخری جو کیس ہوا تھا کہ کیا تھا کہ شوہر انتقال ہوا تو عورت اسی کے ساتھ چتا میں جل جانا، یہ ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے. اگر عورت نہیں جلی چتا میں تو اسے منحوس سمجھتے تھے. اور وہ اثر اب تک بھی ہے لوگوں میں کہ بیوہ عورت کو آج کام میں بلاتے نہیں، بولتے نہیں آنا، منحوس ہے. یہ حال تھا ہمارے ہندوستان میں. پھر کاسٹ سسٹم اتنا خطرناک تھا، ابھی بھی ہے، لیکن اس وقت یہ تھا منوسمرتی کے حساب سے کہ انسان کو جو ہے نا 4 حصوں میں بانٹ دیا. اچھا پڑھنے کا ادھیکار سب کو نہیں تھا، یہ بھی سنو اچھے سے. پڑھنے کا ادھیکار ہندوستان میں صرف بڑی کاسٹ کو تھا، برہمن کو. چھتری ویشیہ شودر نہیں پڑھ سکتے تھے. ایسے بھی واقعات ہیں کہ شودر کا بچہ کامگج پنڈت کو پڑھتے ہوئے سن لیا کوئی شلوک، یاد کر کے انہیں پڑھا تو فیصلہ ہوا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے. یہ پڑھا گیا، باقاعدہ قانون میں تھا کہ اگر کوئی نچلی ذات کا وہ اونچی ذات کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کے جو ہے بیٹھنے کی جگہ کو داغا جائے کہ ہمت کیسے کرو. انسان کی اخلاص میں پریشانی، اونچ نیچ انسان. اور پھر اور ایک آگے کی بات بتاؤں، اس کے بابر کی کتاب ہم نے جو لکھا، انہوں نے جب انڈیا آیا تو لکھا یہ کیسا ملک ہے، یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کچھ لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، کوئی اچھے پھل نہیں ہے. اسی لیے پھلوں کی ہسٹری دیکھو، پھولوں کی ہسٹری دیکھو، یہ مسلمان کا یوگدان ہے. وقت نہیں کہ اس پہ میں جاؤں، لیکن میں بات کو جہاں لانا چاہ رہا ہوں تو اللہ کے نبی آنے کے بعد یہ احسان ہوا کہ علم پر جو اجارہ داری تھی، جو قبضہ تھا چند لوگوں کا، وہ آپ نے ختم کر دیا. اور انسانوں کو چیزوں کی پوجا سے نکال کر عرش پہ بٹھا دیا کہ اب ہمیں وہ مقام دیا کہ اللہ کے بعد کوئی بڑا نہیں، ہم بڑے. کون بڑے؟ ہم بڑے. اب ہم دوسروں کے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تمہارے لیے بنا ہے، تم اللہ کے لیے بنا۔ تو اللہ کے نبی کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کے نبی نے آ کر ایک ایسا دین دیا جس دین کے اندر ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو قانون دیا وہ قانون، اس میں سب میں پہلے یہ قانون تھا کہ یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے۔